الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، حدیث دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور سورت سورۃ الفاتحہ کی 3 آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار و تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے وکیل، کالی کملی والے، سنہری جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے بھری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے موقع کی مناسبت سے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے جو باتیں فی الحال مناسب ہو، اللہ تعالیٰ وہ باتیں کہلوا دے، اور اللہ میری اور آپ کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اور اللہ ہم سب کو عمل کر کے امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے۔ عزیز میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تعریف ہوتی ہے
ہوگی آئی ہے اور آئندہ جو ہوگی وہ صرف میری ہی تعریف ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ناقص ہے. میرے پاس بھی علم ہے، ناقص ہے، پورا علم نہیں ہے. اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے پاس دنیا کا علم بھی پورا ہے اور دینی علم بھی پورا ہے. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. تمام چیزوں کا علم رکھنے والا واللہ علیم حلیم، وہ ایک ذات ہے جو پچھلے گزرا وہ بھی جانتا ہے، فی الحال جو چل رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، آئندہ جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. میرے پاس اتنا علم ہوگا، آپ کے پاس اتنا نالج ہوگا کہ بھئی گزشتہ یہ چیزیں ہوئی ہے اور ابھی یہ چیز ہوگی، مجھ سے یہ چیز ہونے والی ہوگی، لیکن آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت جو لکھوائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی لکھوایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. آج میری کوئی برائی کرے، آپ کے کوئی برائی کرے تو آپ سننے کے لیے تیار رہیں گے؟ اب میرے کو کوئی کہے کہ موسم تمہارا اندر آگ خامی چھے تمہارا اندر آوازدو برائی چھے، تو انسان اندر اندر پھوٹے گا، اندر ٹوٹ جائے گا، ٹینشن میں آئے گا، فکر میں آئے گا، اس کے جذبات ٹوٹ جائیں گے. کیوں؟ کہ میں اتنا بے عزت ہوں کہ لوگ مجھے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. اب ایک چیز ہے، اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد دلا دی تو کہہ دیتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض لوگوں نے حدیث کا مطلب غلط سمجھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ ہم پہ تعریف نہیں کروانی، آواز تو بتانے خبر چاہیے، انہیں منہ پر انہیں تعریف نہیں کروانی. حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں. جو حدیث کو سمجھا ہے ہم لوگوں نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے اندر اچھائی ہو اس کے منہ پر کو ہو، کہ اس کے اندر حوصلہ افزائی ہو اور وہ آگے بڑھنے والا بن جائے. ہاں، حدیث میں جو منع کیا ہے وہ خوشامد کرنا منع کیا، اس کے چہرے پر خوشامد کرنا، جنہیں آپ نے گجراتی میں کہتے کہ مان منگاوے لو. وہ کہ بولو بھائی مان منگاوے کرو تو چھے موسیٰ پہنچے گرج بدلا رہے مان منگاوے. یہ حدیث منع چھے کہ جے انسان کو مان منگا اٹھو انہیں ویلیو نہیں دیو کچھ، انہیں اندر تکبر پیدا ہے. حدیث تو آگے جو جب انسان کے اندر ایک چیز ہے، اس کے اندر اچھائی ہے تو اچھائی کو بیان کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، لیکن اس کے سامنے اس کی خوشامد کرنا، اس کے سامنے پاپڑ بیلنا، بھائی کری دیو تمہارا وگر نہیں ٹھائے کری دیو پلیز پلیز، ماس کہی نا کہ اس کے اندر تکبر کے میں آپ کہاں کہ آپ اس پوچھیں تو لوگوں مرا پائے ہوں منگا لے مان منگا لے. تو حدیث میں تکبر نہیں پوچھی. یہ وہ حدیث کتنے بڑے الفاظ میں ہمیں کتنا بڑا سبق دے رہا ہے کہ جو آپ خوشامد کرو گے کسی کی تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے، اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرمایا کسی انسان کی خوشامد مت کرو. خوشامد کرنے سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تعریف کرنے سے تکبر پیدا نہیں ہوتا. کسی کے اندر اچھائی ہے اور اچھی باتیں ہیں تو دو الفاظ اچھے بول کر اس کا دل خوش کرنا صدقے کے برابر ثواب. کس کے برابر ثواب بولو؟
صدقے کے برابر، اور اس کے اندر جو اچھائی ہے اس کو بتلانا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، آپ کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، تو نے یہ نعمت سے نوازا ہے۔ تو بتاؤ، حدیث میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ سمجھایا کہ دیکھو تعریف کرنے سے بولو بھائی اللہ کا شکر ادا ہوگا، خوشامد کرنے سے انسان کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ تکبر پیدا ہوگا۔ تو کسی کے اندر اچھائی ہو، کسی کے اندر اچھی بات ہو تو اس کو جا کر منہ پر کہو کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے، آپ کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے، تو وہ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وہ ادا کرے گا کہ اللہ تو نے یہ میرے اندر اچھائی رکھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آج مسلمانوں ہم نارمل انسان، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو ابن ماجہ کی روایت اچانک یاد آ گئی تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیا میں نے۔ آج میری کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے، آپ کی کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے تو ہم پھلا نہیں سمجھتے، وہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے تعریف کے لائق ہے، وہ تو تعریف کا حق رکھتا ہے، اور ہر چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو زور سے، اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ تو ایک دنیا جہان ہے، سمندروں میں جہان ہے، بادلوں میں جہان ہے، آسمانوں میں جہان ہے، پانیوں کے اندر مسلمانوں کتنے جہان رکھے، سمندروں میں جہان رکھے، تمام کا پالنے والا کون ہے؟ بولو زور سے، اس کی تعریف کے لائق ہے وہ، اور اس کی تعریف جتنا آدمی کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا، اتنا اس کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا، اور ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کے ہم مسلمانوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ ہمیں کھلانے والا ہے، جو اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دینے والا ہے، جو اللہ مجھے اور آپ کو عزت دینے والا ہے، جو اللہ میرے اور آپ کے سر پر چھت رکھ ڈالنے والا ہے، جو اللہ مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی دینے والا ہے، کیا اس اللہ کی میں اور آپ تعریف نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے۔ عزیزوں میرے پیاروں، ہم اللہ کی تعریف کو بیان کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن جس کو یہ جہان کو بنانے والا ہے، جو تمام چیزیں پیدا کرنے والا ہے، تو بولو بھائی اس کی تعریف میں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قربانی میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اب اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، اللہ تو سب سے بڑا۔ اب اللہ سے بڑا کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں اللہ سے بڑا۔ تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم تیرے لیے ہی کرتے ہیں۔ ہم یہ قربانی بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق، بولو کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حمد کے لائق، تعریف کے لائق کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ ہے۔ جانور قربان کرنے، اس میں بھی اللہ کی تعریف۔ اب میں یہ چیز نہ بتلاتا اور میں صرف اتنی بات کہہ دیتا کہ جانور میں قربانی کرنے میں بھی اللہ کی تعریف، تو بعد میں کہتے ہیں موسیٰ قیمت کا تعریف آ گئی تھی، تو میں نے اس لیے آپ کو ترجمہ کر دیا کہ بولو بھائی تعریف کس کی ہے؟ شروع میں بھی کس کی تعریف ہے اور کرتے بھی کس کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تیری ہی تعریف، وللہ الحمد، حمد کے لائق، تعریف کے لائق، بلندی کے لائق، ہر چیز کے مالک کون ہے؟ بولو زور سے،
اللہ ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات ظاہر کر دیتا ہے، اس سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے الرحمن الرحیم، میں رحمان اور بولو بھائی رحیم۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی رحمان اللہ کے نام کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ اس کے گھر کے اندر سے غربت کو مٹا دے گا، اس کی عزتوں میں بڑھوتری کر دے گا، اس کے نام کو بلند کر دے گا۔ جو میرا نام بلند کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا نام بلند کر دوں گا۔ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو الملک ہے، جو القدوس ہے، جو السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، اللہ کے 99 نام ہے، ہر تعریف سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھینس لاتے ہیں اور بھینس لانے کے بعد ہم دودھ نکالتے ہیں، اور دودھ نکالنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مول صاحب اس سے ہم دودھ کو ڈیری میں ڈالیں گے، اور ڈیری سے بولو بھائی کیا ملے گا ہمیں؟ مہینے 15 دن میں، ہفتے میں پیسہ ملے گا۔ اس میں کہاں اللہ کی تعریف ہے؟ تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ قرآن میں آؤ، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے تمہارے لیے دودھ والے جانور میں بھی عبرت رکھی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، تم بھینس تو لائے کالے کلر کی اور تم نے دودھ نکالا، اللہ قرآن میں چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو 2 نالی ہے، 2 نالی، اس کے بیچ میں سے ہم صاف اور ستھرا دودھ نکال کر تمہارے منہ تک پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ بولو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے فریز کے اندر، دنیا کے فودر مشین کے اندر ہم کسی کے ساتھ گوشت کو رکھ دیتے ہیں تو اس کی بدبو اس کے اندر بولو بھائی بیٹھ جاتی ہے۔ آبو نہ آتے، نصب نہ آتے، اپنے گوشت بکی دیں تو بولو انہیں بدبو بہے گی نہیں بہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمہارا مشین تو بڑا ہم پہ فیل چھے، آج ہوئے بڑو مشین جو آدھے نس چھے، ایک لوئی نس کے بھی ناپاک، ایک پاخانہ نس یہ بھی بولو بھائی چھے ناپاک، انہاں بچے تھی لبنن خالصا، صاف اور ستھرا دودھ نکال کر تم دینے والا ہے۔ اور جب تم پیتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بھوک بھی مٹاتا ہے اور بولو بھائی تمہارا پیاس بھی مٹاتا ہے۔ لبناً خالصا سائغا للشاربین، جب تم پیتے ہو تو تمہاری بھوک بھی مٹاتی اور تمہاری پیاس بھی مٹاتی ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ آج کہتے ہیں سائنس سائنس سائنس، اس پہ سے ایک نقطہ بتلاتا ہوں تھوڑا سا دنیا میں لے، ابھی تو قرآن حدیث میں نے بیان کیا، اب میں آپ کو تھوڑا سائنس پہ لے جاتا ہوں کہ سائنس والوں نے اس پر ریسرچ کیا، کیونکہ آج اکثر نوجوان ہیں نا قرآن اور حدیث سے دور، اور سائنس اور ٹیکنالوجی انگلش میڈیم میں بولو بھائی ہم سب سے آگے۔ تو میں اس پہ بھی آپ کو بات بتلاتا ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی والوں نے، آج بڑے بڑے سائنس والوں نے یہ اس پر ریسرچ کیا کہ جب بقرعید سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، تھوڑا دھیان سے سننا ایمان تازہ ہو جائے گا، سال میں 1 مرتبہ بقرعید آتی ہے اور 3 دن تک مسلمان اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ تو جانور کو ایذا پہنچانا، اور اسلام میں انسان کو تکلیف پہنچانا اجازت نہیں دیتا، تو جانوروں کو کیسے تکلیف پہنچا دے گا؟ یہ لوگوں نے ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان لوگوں نے ریسرچ کرنے کے بعد بتلایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جانور کو سلا کر کاٹنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قربانی کرنے کو بتلایا ہے، ویسے ہی جو مسلمان قربانی کرتا ہے تو کوئی بھی جانور کو تکلیف ہوتی نہیں۔
یہ سائنس والوں کی بات کر رہا ہوں، پھر میں آپ کو قرآن حدیث میں لاؤں گا۔ میرے نبی نے تو 43 سال پہلے مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ جانور کو کیسے کاٹنا ہے، جانور کو آنے جانے والے راستے پر نہ کاٹے، جانور کا جو خراب حصہ ہے جو تمہارے استعمال میں نہیں آتا اس کو کچرا پیٹی میں کرکٹ میں نہ ڈالے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایسے نہ ڈالے۔ تو ہمیں تو تمام تعلیمیں کب دی گئی ہے بڑے زور سے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثوں پر، یہ باتوں پر آج سائنس والے ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کی بات بتلایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جیسے کاٹنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، جو اس طرح کاٹتے ہیں تو جانور کو رتی برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہاں جواب لکھا کہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہا کہ جب جانور کو سلایا جاتا ہے اور قبلے کی طرف بولو میں کیا کیا جاتا ہے؟ منہ کرایا جاتا ہے، چہرہ کرایا جاتا ہے، اور جانور کو قبلے کی طرف سلانے کے بعد جب اس کا گلا کاٹا جاتا ہے تو اس وقت اس کا پورا دماغ اللہ تعالیٰ سن مار دیتا ہے۔ کیا مار دیتا ہے؟ وہ لوگ سائنس والوں نے اس پر ریسرچ کیا، وہی میں آپ کو قرآن و حدیث سے بتلاتا ہوں۔ کہا کہ جو مسلمان جانوروں کو قربانی کرتے ہیں یہ جانوروں پر ظلم نہیں کرتے، کیونکہ اسلام میں تو ایک مسلمان دوسرے انسان کو تکلیف دینا حرام ہے، گناہ ہے، تو وہ جانوروں کو کیسے تکلیف پہنچاتے؟ انہوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اسی مطابق جو قربانی کرے تو جانور کو بولو میں تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ قبلے کی طرف جانور کو سلا کر جو تم نے قربانی کی ہے اس وقت جانور کے سر کو اللہ تعالیٰ دماغ کو سن کر دیتا ہے، اور سن کرنے کے بعد اس کے گلے کے اوپر جو چھری چلائی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو تکلیف ہوتی نہیں۔ تو سائنس والوں نے کہا، دلیل دی کہ بھائی تم کہتے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس کا بدن پھلکتا کیوں ہے، اس کا بدن کانپتا کیوں ہے؟ تو کہا اس پر جواب وہ خود ہی دیتے، سوال خود ہی پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ جواب بھی خود ہی دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی جب بدن پھلکتا ہے کہ جب انسان کے بدن سے خون نکلتا ہے اور خون اس کے بدن سے کم ہو جاتا ہے تو بولو زور سے بدن کیا ہوگا؟ جیسے مچھلی، مثال کے طور پر میرے اچانک یہ مثال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تعلیم، پانی ہے، مچھلی کا کام کیا ہے؟ بولو زور سے، پانی کے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مچھلی رہے گی نہیں۔ آپ مچھلی کو پانی میں رکھو گے اس کے لیے بولو بھائی کیا ہے؟ اس کے لیے خون کون سا ہے؟ پانی ہے۔ اب پانی سے نکالو مچھلی کو باہر تو وہ کیا کرے گی؟ زور سے وہ کانپے گی، تڑپے گی۔ تو اسی طرح جانور کے جسم کے اندر سے خون نکلتا ہے تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے اس کا بدن کیا ہوتا ہے؟ بولو زور سے، کانپتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسا قربانی کرنے کا بتایا طریقہ، ایسی طرح جو مسلمان قربانی کرتے ہیں تو جانور کو تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو جانور پر ظلم کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو کہو کہ سائنس والوں نے یہ جواب دیا، انہوں نے سائنس پر ہی کہو کہ بھائی جو کسی اسلام کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، وہی سائنس والوں نے آج ریسرچ کر کے بتلا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سے قربانی کرنے کو بتایا ہے اس طریقے سے تم جانور کو کاٹو گے تو جانور کو تکلیف ہوتی نہیں۔ اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، یہ بتانے والا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا نبی اور ان کا خدا، ان کو بتلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی میرے نبی کو اللہ نے بتلایا، اور اللہ نے بتلایا میرے حبیب کو، اور میرے نبی نے صحابہ کو بتلایا۔ صحابہ کو بولو بھائی یہ بات چلتی 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 کہاں تک آئی؟ میرے اور آپ تک یہ حدیث تک پہنچی۔ اب سائنس والوں نے مسلمانوں اس چیز کا ریسرچ کیا ہے، لیکن میرے نبی نے تو بولو بھائی 1443 سال پہلے مجھے اور آپ کو بتلا دیا۔ اسلام زندہ باد ہوتا ہے، اسلام مردہ باد نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو زندہ ہوا، ہم کہتے ہیں اسلام پست ہو گیا، اسلام پست ہو گیا۔ ارے اسلام پست نہیں ہوا، اسلام تو مسلمانوں جتنے حالات دنیا میں آتے ہیں، مسلمانوں پر جتنے حالات آتے ہیں، مسلمانوں پر حالات آنے کے بعد اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے، پھولتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔
میں نے اور آپ نے دعوت کا کام چھوڑا، میں نے اور آپ نے اللہ کی پہچان کو چھوڑا. آج مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان کیا، اللہ کا تعارف ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کا تعارف ہے. جب اللہ کا تعارف ہی میرے کو اور آپ کو نہیں ہوگا، نبی کا تعارف ہی نہیں ہوگا، ہمارے علماء کی قربانی کا تعارف ہی ہمیں نہیں ہوگا، تو ہم لوگوں کو کیسے اسلام کی دعوت دیں گے؟ ہم کیسے لوگوں کو اسلام سمجھائیں گے؟ ہم کسی کو کیسے قرآن سمجھائیں گے؟ کیسے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم سمجھائیں گے؟ آج عزیزوں میرے پیارو، خود بھی اسلام کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی تعریف کو کرو، اللہ کی تعریف کو پہچانو کہ بھائی جتنا بھی جو کرنے دھرنے والا ہے کون ہے؟ بولو زور سے، لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے مگر کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ کو پہچانو. اللہ کون ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک باقی رہے گا. وہ کون ہے؟ بولو زور سے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر اللہ ہوا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں. وہ ایک ذات ہے، وہ اکیلا ہے جو تمام زمینوں پر پھیلا ہے. اس کی حکومت آسمانوں پر، اس کی حکومت زمین پر، اس کی حکومت سمندروں پر، اس کی حکومت جانوروں پر، اس کی حکومت انسانوں پر، اس کی حکومت مسلمانوں. دنیا کے کونے کونے میں حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. آج اس اللہ کو پہچانا. غیروں نے پہچانا، غیروں نے قرآن کا مطالعہ کیا، غیروں نے بخاری کا مطالعہ کیا، غیروں نے سیاہ ستہ پڑھی، لیکن جس پر ہم کتاب اتارا، میرے اور آپ کے نبی پر کتاب اتاری گئی. اور میرے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کو چھوڑ دیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے. آج امت نے قرآن چھوڑا ہے، آج امت نے قرآن چھوڑا ہے، آج امت کی اولادوں نے قرآن چھوڑا ہے، آج جوانوں نے قرآن چھوڑا ہے. اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس دونوں کو مضبوطی سے بات پکڑ لو، پار ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن آج کے ماڈل اسٹیٹس ہم کس کو بناتے ہیں؟ ہم لیٹسٹ زمانے میں آئے، ہم کس کو لیٹسٹ بنایا؟ آج خود فیصلہ کرو. میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا، میں اپنے آپ کو جانچتا ہوں، میں اپنے آپ کے دل کو دیکھتا ہوں. آج جوان کس کے پیچھے چل رہی ہے؟ آج ہماری ماں بہنیں کس کے پیچھے چل رہی ہے؟ آج ہماری اولاد کس کے پیچھے دوڑ رہی ہے؟ آج ہماری اولاد قرآن سے غافل ہے، حدیثوں سے غافل ہے، مسجدوں سے دور ہے، حیثیت سے دور ہے، نبی کی سنتوں کی ٹھٹا اڑائی جا رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی. بتاؤ، جو مانتا ہے اس پر آتی ہے، جو مانتا نہیں ہے اس پر حالات آتے ہیں. آج میرے دکان پر، آپ کی دکان پر کوئی جاب کرنے آئے، کام نہیں کرے گا، ہم اس کو نکال دیں گے، پگار بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ صحیح سے کام نہیں کرتے. جو اللہ نے مجھے اور آپ کو 50 سال سے جاب پہ رکھا ہے، 60 سال سے جاب پہ رکھا ہے، کسی کو 35 سال سے جاب پہ رکھا ہے، کسی کو 60-70 سال سے جاب پہ رکھا ہے، کبھی اللہ نے کھانا کبھی ہمارے منہ سے کبھی چھینا، کبھی ننگے گھمائے، کبھی بے عزت کیا؟ نہ. یہ کس کے صدقے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں. ایک نامعمولی انسان ایک چپراسی کو وفاداری نہیں کرتا، اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ اللہ جو ہزاروں کا کروڑوں کا مالک، جس کی وفاداری ہم نہیں کرتے، جس کی ہم مسلمانوں نافرمانیوں میں رات دن گزارتے، پھر بھی وہ ہمارے ہاتھوں سے کبھی لقمہ نہیں چھینتا، کبھی ہمیں مسلمانوں بے عزت نہیں کرتا، کبھی ہمیں فاقہ کشی کی طرف نہیں لے جاتا، کبھی غیروں کے ہاتھ نہیں چڑھاتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ. پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو. میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ کس کی امت ہے؟ میرا
میرا اور آپ کا خدا کون ہے؟ ہمیں یہی نہیں پتا میرا اللہ کون ہے، ہمیں یہی نہیں پتا ہے میرا نبی کون ہے، ہمیں یہی نہیں پتا میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا میرے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ہمیں یہی نہیں پتا ہماری اولاد کی تربیت کیسا کرنا ہے، ہمیں یہی نہیں کرنا کہ مسجد میں کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا، ہم یہی نہیں جانتے ہیں تو کیا اسلام پیش کریں گے لوگوں کے سامنے؟ اللہ کے لیے عزیزوں میرے پیاروں بھیک مانگتا ہوں، آج قرآن پڑھو، شریعت پڑھو، آج ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کون سی کتاب دی گئی تھی اور ہم کس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں کون سا نبی ماڈل کون دیا گیا تھا اور ہم کس کو ماڈل بنا رہے ہیں۔ آج ہمیں دنیا میں رہنے کا ایسا بتایا تھا ایک مسافر کی طرح رہو، اور ہم دنیا میں ایسے ٹیلے لگاتے ہیں، ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے مرنے ہی نہیں والے ہیں، ایسا ہی ہمیشہ جینے والے ہیں۔ اس لیے عزیزوں میرے پیاروں آج نیت کر کے اٹھو کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، دیکھو ایک چیز مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں، آخری بات، میں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاؤں اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آنے کے بعد مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو تو مجھے کوئی سلام کرنے آئے گا، مجھے کوئی چائے پانی کا بھاؤ پوچھنے آئے گا، کوئی دعوت کھلانے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ پہچان نہیں ہے بھائی، میں نے اوڑک تو نہ تھی، جب اوڑک تو نہ تھی تو ساتھ دیوا بھی بولو تیار نہیں تھا، جینے اوڑکتا نہ تھی تو انہیں پوچھی نہیں ہوں مطلب چھے، انہیں جب جانتے ہیں انسان کو کہ بھئی آپ کو مفسر چھے علاقہ تا بیان کروا بیٹھے چھے، تو انسان ملاقات کرنے آئے گا، چائے پانی کا پوچھے گا، کھانے کا پوچھے گا، عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ اب جس کا پہچانی نہیں ہے مجھے اللہ کی، تو ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، ہم اللہ کو کیسے ادا کریں؟ میرے بھائیوں، اس سے اور آپ سے بڑی غفلت ہو چکی ہے، بڑی غفلت ہو چکی ہے، زندگی گزارتی ہے لیکن آج میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ آپ بولو انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں گے۔ جس نے اس کو پہچان لیا، اس کی مدد کو دیکھ لیا، اس کی جو مٹھاس کو چکھ لی، دنیا کی ہر چیز تمہیں پھیکی لگے گی، دنیا کی ہر کانٹیکٹ تمہیں بیکار لگے گی، دنیا کی ہر دوستی تمہیں بیکار لگے گی۔ کیوں؟ اصل دوستی کس سے ہو چکی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنا دے، نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنا دے۔ مسلمانوں اللہ اور نبی سے محبت کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی پہچانو، وہ اس کی ذات کو پہچانو، میرے نبی کی ذات کو پہچانو، پھر اپنے بچوں کو بتلاؤ، اپنے بچے کے اندر دین آئے گا تو انشاءاللہ ان کے اندر دینداری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔